السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معروف عالم دین مولانا جلیل احسن ندوی رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب سفینہ نجات کے باب ناجائز وصیت کے ذیلی عنوان وراثت سے محروم کرنے کا انجام دنیا میں حدیث نمبر 184 پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سالم اپنے باپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ ثقیف کے غیلان بن سلمہ جب اسلام لائے تو اس وقت ان کے پاس 10 بیویاں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ان میں 4 کا انتخاب کرو اور بقیہ کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد یہ قصہ پیش آیا کہ غیلان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانۂ خلافت میں اپنے 4 بیویوں کو طلاق دے دی اور اپنا پورا مال اپنے بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ جب اس کی اطلاع حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوئی تو غیلان کو بلایا اور کہا، میرا خیال ہے شیطان نے اوپر جا کر تمہاری موت کی خبر سن لی ہے اور آ کر تمہیں بتا دیا ہے کہ اب تم تھوڑے ہی دن زندہ رہو گے، اس لیے تم نے اپنی بیویوں کی وراثت سے محروم کرنے کے لیے طلاق دی اور ساری جائیداد بھائیوں میں تقسیم کر دی۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہیں اپنی بیویوں سے رجوع کرنا ہوگا اور تقسیم شدہ جائیداد واپس لینی ہوگی، ورنہ میں اسلامی حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے تمہاری بیویوں کو تمہارا وارث بناؤں گا اور لوگوں کو حکم دوں گا کہ تمہاری قبر پر پتھر ماریں جیسے ابو رغال کی قبر پر پتھر مارتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے مسند احمد نے۔ مولانا جلیل احسن ندوی رحمہ اللہ اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، پتھر مارنا ایسی سزا ہے جو ملعونوں کو دی جاتی ہے۔ اس حدیث میں بتایا کہ ورثہ کو محروم کرنا ایک لعنتی فعل ہے۔ ابو رغال زمانہ جاہلیت کا وہ عرب ہے جس نے ابرہہ کے ساتھ ساز باز کی تھی اور کعبے کو ڈھانے کے ارادے سے آنے والی فوج کو راستہ بتایا تھا، اس لیے اس ملعون شخص کی قبر پر لوگ پتھر مارتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔